الحمد لله الذي أنبع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا خیرات ان کی. انہیں کے مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. سبحان اللہ. اور گناہگار صحیح امت رسول تو ہے. گناہگار صحیح امت رسول تو ہے. ہزار کانٹوں کے جرمن میں ایک پھول تو ہے. اور بشر سے دور صحیح صاحب بشر سے نہیں. بشر سے دور صحیح صاحب بشر سے نہیں. یہ کئی گشا بھی قدم مصطفیٰ کی دھول تو ہے. اور میری زمین تیری جنت سے کم نہیں رضوان. میری زمین تیری جنت سے کم نہیں رضوان. یہاں بہشت کی جا روضہ رسول تو ہے. اور بغیر حب نبی بغیر عشق نبی ہے سبھی عمل بیکار. عشق نبی حب نبی جانتے ہیں نا؟ جی ہاں، نبی کی محبت سبحان اللہ. ہماری عوام بہت اس لیے میں آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بعد وہ لوگ اس کا دوسرا معنی نکال لیتے ہیں. بغیر حب نبی بغیر عشق نبی ہے سبھی عمل بیکار. تمام عمر نمازیں پڑھو فضول تو ہے. گناہگار صحیح امت رسول تو ہے. ہزار کانٹوں کی جھرمٹ میں ایک پھول تو ہے. محترم حضرات، عرض معروف سے قبل خطبہ مستورہ کے بعد میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے اس کا مفہوم اور ترجمہ بیان کرنے سے پیشتر سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم جنہیں اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بڑے پیارے پیارے لفظوں سے یاد فرمایا. کہیں ایھا النبی کہہ کے پکارا، کہیں ایھا الرسول کہہ کے پکارا، کہیں طٰہٰ اور یاسین کہہ کے پکارا. آئیے ایسے نبی کونین کی بارگاہ میں نہایت کو احترام کے ساتھ بھی لگا کر درود پاک پیش فرمائے. جھوم کر کے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا فطورنا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میں یہ جانتا ہوں کہ میری تقریر آپ کے لیے ایسے ماحول میں ایک برہنہ شمشیر اس لیے کہ رات کے 12 بجنے والے ہیں اور بچ چکے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ. لیکن اس کے پہلے میں آیا ہوں. اب رفتہ رفتہ گاہے بگاہے قریب والے حضرات اپنے بستر مرگ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. جی ہاں، اور جو بیچارے تھوڑی دور سے آئے ہوئے ہیں بہت ہی کرم فرمایا انہوں نے مولانا امیر الحسن پر کہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس چورا چوری کے ماحول میں رات کے 12 بجے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کی گھروں کی حفاظت فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوار رئیس ملت الحاج برادر اکبر جناب حاجی غلام رسول صاحب قبلہ کی سائے کرم ابھی یہاں ہے، رخصت نہیں ہوئے ہیں شاید.
سنتے ہیں حاجی صاحب تو فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، کہیں بھی ہیں اللہ شاداب و شاداب انہیں رکھے۔ اس لیے یہ الحمدللہ ہمارے علاقے کے ایک ایسے قسم و چراغ ہیں جن کی بدولت آج الحمدللہ ہم تاریکی سے نکل کر اجالوں میں چل رہے ہیں، اور ہمارے مجھے گرامی عالی جناب ناصر مسلک اعلیٰ حضرت عبداللہ سنیت ناتے شرک و بیداد حضرت مولانا امیر الحسن صاحب قبلہ یہ نوازی سے انہوں نے ابھی تو خلق آپ کو دکھایا ہے منظر سلطان کا، اگر آپ نے مکمل ساتھ کا دیا، آپ کے امام ہیں، آنکھوں کے نور ہیں، دل کے سرور ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا اور الحمدللہ ہمیں اور آپ کو لینا ہی دینا کیا ہے ان سے یار، ہمارے امام ہیں، ہماری آنکھوں کی پتلی ہے، ہماری صوفی ملت رہبر راہ شریعت مفکر اسلام ناطق شرک و بدعت الشاہ صوفی سردار احمد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے امام آنکھ کی پتلی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عزیزان گرامی وہ بات ہمیں خوب یاد ہے، 92 سے لے کر حضور جب تک افطار پانی میں رہے تب تک یہی کہتے تھے، اور جب تک میں ان کے یہاں امام رہا سارے گاؤں سے کوئی گلا و شکوہ نہیں، لیکن عید پر الحمدللہ حضور خود اپنی جانب سے نوازتے اور اپنا صافہ سارے اماموں تک پہنچاتے جو نماز پڑھانے والے رہتے تھے۔ یہ آپ کی کرامتوں میں سے ہے کہ امام ہمارے اور آپ کے ہیں، جب ہم نے یہ تصور کر لیا، کعبہ کو گواہ بنا لیا، نبی کی محبت کو سینے میں رکھ لیا اور کہہ دیا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اسے مار کے ادھر کعبہ ادھر امام ادھر محمد رسول اللہ کی جگہ، تو ہمیں گلہ اور شکوہ کا موقع ہی نہیں۔ اب جو کرے گا اس کا رب کرم فرمائے، اس لیے کہ عزیزان گرامی اگر ہم اپنے رہنماؤں کی قدر و قیمت کریں گے تو یہی کل چل کر کے ہمارے لیے میدان محشر میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گے۔ حضرات آپ جب سے ربیع الاول کا چاند ہوا ہے تب سے آپ نبی کی آمد 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 ہر ایک جلسے میں، ہر جلوس میں، ہر جگہ پر سرکار کی آمد، ہر نبی کی آمد، ہر طرف نبی کی آمد آمد، لیکن آج میں مصطفیٰ کا کریکٹر، مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ رحمت عالم جب اس خاکِ دانی پر تشریف لائے تو عزیزان محترم دنیا کا نظام بدل دیا۔ ابھی حضور نے آپ کو بتایا کہ جب میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے تو اس دور میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتا پر اسے جلا دیا جاتا یا تو مسلسل کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ اس کا چہرہ دیکھنا لوگ منحوسیت سمجھا کرتے تھے۔ اگر کسی قبیلے میں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی لڑکا یتیم ہو جاتا اسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا، سایہ کے لیے کوئی دیوار نہیں دی جاتی۔ لیکن نور مجسم رشد و ہدایت جب اس خاکِ دانی پر تشریف لائے ہیں، جب اسلام کی تبلیغ میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں مانو اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ جب رب کی وحدانیت کو محمد رسول اللہ نے بتانا شروع کیا تو عزیزان محترم بڑی مخالفت ہونے لگی، بڑی مخالفت چلنے لگی۔ ہر دور میں مخالفت ہو رہی ہے، چاہے وہ نبی کا زمانہ ہو، صحابہ کا زمانہ ہو، انبیاء کا زمانہ ہو، کاریار کا زمانہ ہو، اولیاء کا زمانہ ہو، چاہے آج ان علماء کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں سوال پوچھنے کے لیے آپ ہمیں نہیں دیکھیں گے کہ برکاتی ٹوپی اتنی بڑی لگائے ہیں، ہمارے امام ہیں، بلا دریغ آپ پوچھیں گے۔ تو اعتراض ہر زمانے میں ہو رہا ہے۔ جب اسلام بڑی تیزی کے بعد پلنے پھولنے لگا، بڑھنے لگا، سدا اسلام چمکا ہے، سدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا۔
اسلام مصطفیٰ جان رحمت سے دھیرے دھیرے نہیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا. اب لوگوں کو پیٹوں میں درد ہونے لگی. عتبہ کے پیٹ میں درد ہوئی, شیبہ کے پیٹ میں درد ہونے لگی. ابو جہل کی پیٹ میں تو اتنی درد شروع ہو گئی کہ عزیزان محترم بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ابو جہل نے جب دیکھا کہ سارے زمانہ نبی کے قدموں میں آ رہا ہے, اس نے سوچا نبی سے مقابلہ کریں. بہت سارے فن کا اظہار اس نے کیا. کہیں پر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتحانات دینے کے لیے, لیکن جب نبی کونین سے کامیابی اسے نہیں مل پا رہی ہے تو اس وقت اس نے ایک خط لکھا. بادشاہ وقت حبیب یمنی کے بعد ایک خط تحریر دیا کہ بادشاہ وقت بہت جابر بادشاہ ہے, بہت طاقتور بادشاہ ہے. ابو جہل نے چاہا کہ انہیں بلا لیا جائے اور محمد الرسول اللہ سے جنگ کیا جائے. عزیزان محترم, جب اس نے بادشاہ وقت حبیب یمنی کے پاس ایک خط لکھا, حبیب یمنی اس خط کو پا کر مکہ تشریف لایا. ابو جہل سے ملاقات کی. ابو جہل نے کہا کہ اس محمد سے مقابلہ کرنا ہے جو دین پھیلانے کے لیے آ رہا ہے, جو جس سے اس کی طرف جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے. حبیب یمنی نے کہا نہیں, ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے. کیوں؟ عزیزان محترم, اس نے کہا پہلے میں اس نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, ان کا کریکٹر اور کردار دیکھنا چاہتا ہوں. ابو جہل نے کہا یار یہی تو بات ہے, جو ان کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. بادشاہ نہ جائیے, لیکن دانشور بادشاہ ہے, اپنی رعایا پر شفقت کرنے والا بادشاہ ہے, عدل کا انصاف کرنے والا ہے, حق و باطل کی پہچان رکھنے والا ہے. نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کھیلوں کا بھی ایک جب میں گبھیر بدمہ پیچھے ہو لیتا ہے, ابو جہل بھی ہو لیتا ہے. فوراً حبیب یمنی نبی کی بارگاہ میں پہنچا, سلام و کلام کیا, ادب سے کھڑا ہو گیا. وہ ادب کا مقام ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ ادب کا مقام ہے. آج ہوائیں بھی نبی کے دیار میں چلتی ہیں تو سفر کر کے چلتی ہیں. عزیزان محترم, اس مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بادشاہ کھڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے بادشاہ وقت حبیب یمنی, ارے تو کیا سوچ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ حضور بہتر آپ جانے. میرے نبی نے کہا تم مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو, مرضی سے جنگ کر سکتے ہو, لیکن تمہارے دل کا ارادہ بتا رہا ہے, کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں, اگر آپ خود ہی بتا دیں تو میں جانوں کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں. میرے نبی نے فرمائے بادشاہ یمن سن, میرے پاس ایک ایسی بچی ہے جو ہاتھ کی لولی ہے, زبان کی گونگی ہے, کان کی بہری ہے, آنکھ کی اندھی ہے, ادائی بدن کی لولی ہے, تو اس کے بارے میں سوچتا ہے. اگر نبی بتا دیں گے تو میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا. ارے تم مکہ کی دھرتی سے کلمہ پڑھ لے, میں تیری بیٹی کو یمن کی دھرتی سے کلمہ پڑھا دوں گا. یہ مصطفیٰ کا کردار ہے. بادشاہ نے کہا نبی کریم پڑھائیے کلمہ طیبہ. میرے نبی نے یہی کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یارے مانا بھی یاد کر لیا کرو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. ہمارے یہاں بڑی بڑی تقریروں میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں, ہمیں اور آپ کو عمل کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت جنگ کرنے کے لیے آیا تھا اور آ کر نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. اب آپ بتائیے, مذہب اسلام نے کسی کو بغاوت سے دعوت نہیں دیا ہے, مذہب اسلام نے کسی پر زور نہیں لگایا ہے. عزیزان محترم, مذہب اسلام جس کے مقدر میں تھا وہ نبی کے قدموں میں آ کر خود اپنے سر کو رکھ دیا. ارے یہ آپ کا نصیبہ ہے. یہ عزیزان محترم, آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نے بیان لگایا ہے کہ ساری کہے پہے جو ہے اس ماہ ربیع النور میں اس قدر ہے سوائے ابلیس کے ساتھ جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں.
ہزاروں خوشیاں نے سار تیری چہل پہل پر ماہ ربیع الاول سوائے ابلیس کے سب جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ عجیب یعنی محترم رحمت عالم کی بارگاہ میں کلمہ اس نے پڑھا، جب اپنے گھر جانے لگا ابو جہل بہت ہی ناراض ہوا کہ بڑا میرا ساتھی تھا، دوست تھا، یہ بھی نبی والا ہو گیا ہے۔ عجیب یعنی محترم جب وہ بادشاہ پہنچتا ہے یمن کی ہوئے زمین پر رات کی تاریکی ہے، دروازے پر پہنچا، آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، عجیب یعنی محترم فوراً وہی بیٹی چل کر کے آتی ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاس ہاتھ پیر کی روڑی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، وہی بچی آ کر دروازہ کھولتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بیٹی تمہارے اندر یہ چلنے کی طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی، بولنے کا شعور کہاں سے پیدا ہو گیا، سننے کی طاقت کہاں سے پیدا ہو گئی، ہاتھوں پیروں میں جان کہاں سے آ گئی؟ بچی نے کہا ابو جان رات کو میں چھت پر اچانک سو رہی تھی کہ آسمان کی جانب سے ایک نور روشن ہوتا ہے اور میری طرف آنے لگتا ہے، اس نور کا تذکرہ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے۔ عجیب یعنی محترم اس نے کہا ابو جان جب وہ میرا نور قریب آتا گیا اسی نور میں ایک ایسا نور والا آتا ہے جس کے چہرے پر کالی زلفیں تھی، آتے ہی اس نے مجھے کہا بیٹی کلمہ پڑھو۔ میں نے اشارہ کیا، زبان نہیں چلتی ہے، کان کام نہیں کرتا ہے، آنکھوں پیر کام نہیں کرتا ہے، انہوں نے اپنا نورانی ہاتھ میرے جسم پر پھیرا، تب سے میرے منہ سے آواز نکلنے لگی، کانوں میں آواز سنائی پڑنے لگی، آنکھوں پیر ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے کہا بیٹی تو یمن کی دھرتی پہ کلمہ پڑھ لے، میں نے تیرے باپ کو مکہ کی دھرتی پہ کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا کریکٹر ہے، یہ نبی کا کردار ہے، یہ نبی کا پیغام ہے۔ اس مہینے میں آ کر یہ پیغام دینے والا اور کوئی نبی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہے، بھائی حلیمہ کے لال ہیں، عبداللہ کے نور نظر ہیں۔ عجیب جان محترم وہی یہ پیغام دیتے ہیں، یہی نہیں نبی کونین تشریف لائے، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، بولنے لگا، آج تک بڑھتا پھولتا چلا جا رہا ہے۔ عجیب جان محترم پیارے بھائیوں، مکہ کی وادی میں ایک رہنے والی بھولیا ایک گئی تھا، اس نے نبی کو دیکھا نہیں، چیلوں نے جا کر کے بتایا، شیطانوں نے جا کر شیطانیت کیا، ابلیس کے چیلوں نے بتایا ایک میری اماں ایک محمد آئے ہیں، وہ آئے ہیں تو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور سب کو کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھو گی؟ اس نے کہا نا 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 ہم نہیں پڑھیں گے، اور دنیا میں سر بازنا شروع کر دیا کہ کہیں وہ محمد میرے قریب نہ آ جائے۔ عجیب جان محترم فوراً ایک گٹھری بناتی ہے، بنانے کے بعد اپنے سر پر رکھتی ہے، اس پر اس سامان رہتا ہے، دوسری گٹھری بنا لیتی ہے، اس کے بعد لے کر کے چلنے لگتی ہے۔ جب لے کر کے چلنے لگی راستے میں گزر رہی تھی، کوئی ہم سفر جانے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اسی راستے سے نبیوں کے امام سید الکونین جناب محمد رسول اللہ گزرتے ہیں۔ نبی نے کہا بوڑھی ماں آپ کی منزل تک اس گٹھری کو میں پہنچا دوں؟ اس نے کہا بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہو، اگر کر دو گے بڑا احسان ہو جائے گا۔ میرے نبی نے کہا ماں میں تو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں، میں سہاروں کے لیے سہارا بن کر کے آیا ہوں، یتیموں کے لیے انہیں سینے سے لگائے آیا ہوں، بیواؤں کا حق دلانے آیا ہوں۔ عجیب جان محترم فوراً بڑھیا نے اپنی گٹھری کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور نبی کونین نے وہ گٹھری اپنے سر مبارک پر رکھا اور لے کر کے چلنے لگے۔ جو شعر ہمارے یہ شورا ہمارے یہ علماء پڑھتے ہیں، عجیب جان محترم نبی لے کر کے چلنے لگے۔ شاعر کہتا ہے بڑھیا کی گٹھری کلمہ پڑھاوا سرکار، کلمہ پڑھاوا سرکار، دیا ہے قرار شاہ
کر مصطفیٰ چل رہے ہیں، گٹھری لے کر چلے میرے آقا، سارے نبیوں کے امام ہیں، گٹھری لے کر کے چلے، منزل آتی گئی، وہ بڑھیا جب اپنے منزل کے قریب پہنچ گئی، حدود مکہ سے باہر نکل گئی، اس نے کہا بیٹا یہی رک جاؤ، نبی رک گئے، دیالو نبی، پیغمبر نبی، پوری دنیا میں رحمت بن کر کے جانے والے نبی، اس ہند کے لیے دعا کرنے والے نبی، عزیزان محترم میرے نبی کے اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹا میرا سفر تو پورا ہو گیا، کچھ آپ کی بارگاہ میں ہم بھی نظرائے ڈالے، اسے بڑھیا کو پتا نہیں تھا کہ انہیں جس پر یہ اپنی نگاہیں نبوت ڈال دیتے ہیں وہ ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم اس نے کہا بیٹا بہت اچھے قبیلے سے لگ رہے ہو، بڑے رئیس قبیلے کے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ، بیٹے پانی پی لو، آپ نے کہا نہیں ماں کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ نبی جب چلے تو نور والے فرشتے سایہ بن کر کے سایہ کرتے رہتے ہیں۔ نبی کونین نے کہا ماں پانی نہیں پینا ہے، بس دعا سے نوازیے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ ہی محمد الرسول اللہ ہو۔ نبی نے کہا ہاں ماں میں ہی محمد الرسول اللہ، عبداللہ کا نور نظر ہو، عبد المطلب کا پوتا ہوں، محمد الرسول اللہ ہو۔ وہ بڑھیا میں عزیزان محترم فوراً کہا پیارے نبی آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ نبی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عزیزان محترم شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے کہ دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ عزیزان محترم اس بوڑھی ماں نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے اپنا بنا لیا ہے، لیکن دیکھیے اس کا ذہن دیکھیے، نصیبہ سنورنے والا ہے، تبدیل ہونے والا ہے، دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے والی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کلمہ تو پڑھا دیا نا، یا رسول اللہ جہاں میں نے آپ کا کلمہ پڑھا دیا ہے، ابھی تو شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ عزیزان محترم بڑھیا گٹھری لے کر کے چلے تو نبی اس کے لیے میدان محشر میں دنیا سے میدان محشر تک شہادت دیں گے۔ عزیزان محترم جو نبی کونین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے در بدر گھوم کر کے چچا جلسہ کرنے کے لیے ذرا سا حصہ لے لیے، ہم بھلا تاریخ کو جلسہ کرنے والے ہیں، نبی کی اعلان بنانے والے ہیں۔ عزیزان محترم جس کے دروازے پر جایا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ امام نہیں چوکیدار ہے، لیکن خدا کی قسم یہی وہ جلسہ میدان محشر میں ہوگا تو کروانے والے علی الحسن ہوں گے، سنانے والے تمام لوگ ہوں گے، رب کی بارگاہ میں تمنا کریں گے، اس صفا کے ہم کے تلے کھڑے ہوں گے، کہاں یہ ہوں گے ان کے مقتدی ہوں گے، ان کے کرنے والے ہوں گے، ان کے قبیلے والے ہوں گے۔ رب پوچھے گا کیا معاملہ ہے، پتا چلا انہوں نے بھی نبی کی اعلان کیا تھا،